تعالیٰ عنہ کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں کہ 3 دن سے ہمیں حضور کی زیارت نہیں ہوئی تھی. قریب تھا کہ جب یہ پردہ ہٹنے کی آواز آئی, ظاہر ہے وہ کھجور کے پتوں کا پردہ تھا, قریب تھا کہ ہم حضور کی زیارت کی خوشی میں آزمائش میں پڑھ کے اپنی نماز ہی توڑ دیتے. لیکن حضور نے جب ہماری حالت دیکھی تو ہمیں کہا کہ اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس معاملے پر خوش ہوئے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے سب کے سب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر چلے گئے. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ اسی دن, یہ سوموار کا دن تھا, اسی دن پھر چاش کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے صحابہ کرام کو سیدنا ابوبکر کے پیچھے دیکھ کے کہ سارا وہ جھگڑا ختم ہو گیا, اب کوئی دوئے رائے نہیں رہی ہے. وہ انشاءاللہ جب آئے گا معاملہ تو میں اس کو ایڈریس بھی کر دوں گا. پوائنٹ نمبر 4. ہاں جناب, جہاں تک سیدنا عمر کا یہ جملہ جو ہے اس حدیث میں, حدیث قرطاس میں, کہ حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, یہ پارشلی جملہ ان کا درست ہے, مکمل طور پہ نہیں. پارشلی یہ بات صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہ کتاب ہی ہے. لیکن اس وقت روحانی خلیفہ کی بات نہیں ہو رہی تھی, اس وقت بات ہو رہی تھی حکومتی خلیفہ کی, اس کانٹیکسٹ میں تھی. اس لیے میں نے کہا پارشلی ان کا یہ موقف درست ہے, پارشلی غلط ہے. ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ غلطی لگی, بدنیتی نہیں تھی کہ معاذ اللہ وہ کسی کو خلیفہ نہیں بننا دینا چاہتے تھے, لیکن ان کو یہاں پر جو غلطی لگی وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی خلیفہ یہی کتاب اللہ ہے. اس کانٹیکسٹ میں یہ 5 حدیثیں ہیں, اور یہیں پر میں غدیر خم کی حدیث بھی انشاءاللہ بیان کر دوں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4460 نمبر. سیدنا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی سے پوچھا, جو 86 ہجری میں حضور کی وفات کے 75 سال کے بعد فوت ہوئے, کہ بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی کسی کو نہیں بنایا, البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وصیت فرمائی تھی. یعنی یہ روحانی خلیفہ قیامت تک کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ کتاب ہے. دوسری حدیث صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950 نمبر حدیث ہے, حجت الوداع کا جو خطبہ ہے, حجت الوداع کتاب الحج چیپٹر میں 2950, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا, اے لوگو, میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب ہے. وہ جو سنت والے الفاظ ہیں نا, وہ صحیح مسلم میں نہیں, وہ بڑی مشکل سے کھینچ تان کے حسن درجے کی روایت ہے المستدرک للحاکم کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 318 نمبر کہ کتاب السنت, اور اس کی ضرورت کوئی نہیں ہمیں روایت کی. کتاب اللہ کو ماننا, سنت کو ماننا ہے. اسی کتاب نے ہمیں کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو پرائمری حدیث جو صحیح بخاری کے اندر صحیح مسلم میں موجود ہے, میں نے بیان کی, اس میں خلیفہ ہے یہ کتاب, روحانی خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. تیسری حدیث غدیر خم, یہ وہ حدیث ہے جو ابھی جشن غدیر خم بھی منایا جا رہا تھا پچھلے ہفتے 17 ذوالحجہ کو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر مکے سے مدینہ آتے ہوئے خم نامی گاؤں میں ایک جگہ پڑاؤ کیا. اور یہ حدیث غدیر خم کی حدیث اتفاقی اور اجماعی حدیث ہے اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں. صحیح مسلم میں اوپر تلے سیدنا علی کے فضائل والے چیپٹر میں 4 حدیثیں ہیں, 6225, 6226, 6227, 6228. یہ غدیر خم کی حدیث جامعہ ترمذی میں بھی, سنن ابن ماجہ میں بھی, مسند امام احمد میں اور بڑی کتابوں میں موجود ہے. صحیح مسلم کے الفاظ میں یہاں پر پڑھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا. مکے سے مدینے آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے حجت الوداع کے بھی بعد کا یہ خطبہ ہے, بڑا امپورٹنٹ خطبہ, اور الفاظ یہ ایسے کنکلوڈنگ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے لوگو آگاہ ہو جاؤ, میں بھی ایک انسان ہوں, قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے. تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اس کو پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا.
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، جو سورہ آل عمران میں ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو. یہ ہے اللہ کی کتاب، اللہ کی رسی. پھر زید بن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بار بار ابھارتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. روحانی خلیفہ تھی ظاہر ہے. پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت اہل بیت کے ساتھ برا سلوک کرے گی. لہذا جن لوگوں نے بھی سیدنا علی کے ساتھ زیادتیاں کی، یا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کو شہید کیا ڈائریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو، یا اس نے جس کے حکم سے یزید ابن معاویہ، ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے، ہم ان تمام فاسقین کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. ہم الحمدللہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں الحمدللہ. تو یہ ہے وہ غدیر خم کی حدیث، اور اس میں باقی الفاظ جو باقی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ ہیں وہ بھی میں بتا دوں. جامعہ ترمذی میں 3713 نمبر حدیث ہے، اس میں آگے یہ بھی الفاظ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مولا میں اس کا مولا علی. مولا سے مراد جگری یار. اور پوری ایکسپلینیشن جو ہے وہ پہلے 300 سال میں ایک کتاب لکھی گئی، کتاب السنہ، امام ابو بکر بن عاصم المتوفا 287 ہجری، اور مشکل الاثار امام طحاوی کی جو کتاب ہے المتوفا 321 ہجری، وہ دونوں لے کر آئے کہ اسی موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا صحابہ کے سامنے اور کہا کہ جس کا مولا میں اس کا مولا علی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گفتگو کرنے سے پہلے وہ آیت پڑھی سورہ الاحزاب کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. اس سے کلیئر ہو گیا کہ مولا سے مراد مشکل کشا نہیں، دلی محبوب ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. اس کے بعد فرمایا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت نہیں کرتے، مجھے اپنی جان و مال سے بڑھ کر عزیز نہیں سمجھتے؟ تمام نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ فہذا علی مولاہ. تو جس کا پھر جگری یار میں ہوں، پھر میرے ساتھ یاری لگانی ہے تو مولا علی کے ساتھ بھی یاری لگانی ہے. اور یہ کس کو حضور نے کہا؟ غدیر خم پر. اگر یہی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع پر بول سکتے تھے. لہذا اہل تشیع کا یہ جو موقف ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو اپنا وصی بنا دیا تھا، یہ بالکل فضول ہے. اور میں آج اس ویڈیو کے بہاف پر دنیا کے تمام اہل سنت کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ اپنے اصول محدثین پر ایک کتاب دکھائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائی نیم اپنے بعد سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا ہو. یہ تو صحابہ کا اجماع ہوا تھا، نہیں ہے. اسی طریقے سے اہل تشیع کو بھی یہ چیلنج ہے، اور میں کئی دفعہ دے چکا ہوں، اپنے اصول محدثین پر ایک حدیث ثابت کر دے کہ غدیر خم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہے، میرا نائب ہوگا امت پر. یہ ان کے یہاں بھی نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں نہیں اشارے ملتے ہیں. اشارے تو ادھر بھی پڑے ہیں، سیدنا ابوبکر کے لیے بھی سیدنا علی کے لیے بھی. اشاروں کے نہیں، ان ایمبیگوس حدیث دکھائے، غیر مبہم، وہ ان کے پاس بھی کوئی نہیں موجود. تو یہ غدیر خم پر اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کرنی ہوتی حجۃ الوداع پر کرتے. جو حجۃ الوداع کی جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ قرآن اور اہل بیت، وہ والی روایت ضعیف ہے. جو صحیح سند کے ساتھ ہے وہ غدیر خم کی صحیح مسلم میں غدیر خم پر ہے. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے لیے اتنا پروٹوکول کیوں دیا؟ اس کی ایک وجہ تھی کہ یہاں پر صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے خم پہ. باقی سب لوگ تو جا چکے تھے حج سے واپسی پر. یا مدینے والے لوگ تھے یا جنہوں نے شام جانا تھا، وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دی جا چکی تھی کہ انہی شامیوں نے جنگ صفین میں مولا علی کے خلاف کھڑے ہونا. تو حضور ان کو ڈرا رہے تھے کہ یہ حرکت نہ کرنا. انہی شامیوں نے مولا حسین کو بھی شہید کرنا تھا. فرمایا میں اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈراتا ہوں. یہ نہیں کہا اہل بیت کو پکڑنا کتاب اللہ کو ہے، یہ روحانی خلیفہ. اہل بیت کے معاملے میں ڈراتا ہوں. انہی شامیوں نے یہ کام کرتا. اور مدینے والوں کو کیوں؟ کہ مدینے میں پھر بعض لوگ سیدنا عبداللہ بن عمر اور باقی لوگ بےچارے اپنی شرافت میں اس وقت نیوٹرل ہو گئے کہ نہیں جی یہ صحابہ کی جنگوں میں نہیں پڑھنی چاہیے. یہ تو اسی طرح کیسے ہے، کسی گھر میں چور گھسا ہے اور باہر سے کوئی بندہ آ کے کہ جی آپ چور کے ساتھ معاہدہ کر لو، آدھا آدھا مال کر لو. نہیں، اس مالک مکان کا ساتھ دیا جائے. اور پھر دیکھیں جن جن لوگوں نے مولا علی کا اس وقت ساتھ نہیں دیا
उसी बुनई बनु उमैया के हाथों वो कत्ल हुए। नुमान इब्न बशीर जो कूफे के गवर्नर थे वो भी कत्ल हुए बनु उमैया के हाथों। अब्दुल्ला बिन उमर भी कत्ल हुए बनु उमैया के हाथों। सही बुखारी में मौजूद है। हज्जाज इब्न यूसुफ ने जहर आलूद जो है खंजर जो है वो नेजा जो है हाज की हालत में उनके पांव में खुवाया था, उसी से वो शहीद हुए। और इब्न उमर फिर रोते थे आखिरी वक्त में कि मुझे अली का साथ उस वक्त देना चाहिए था। और अली जो रोते थे कि ये मलूकियत बन जाएगी, सही रोते थे, लेकिन बाद में कोई फायदा नहीं हुआ। वो इस्लाम जो है फिर एक ऐसी डगर पे चल पड़ा कि आज तक उस मलूकियत की लानत से छुटकारा मुमकिन नहीं हो सका। वो ऐसी गलत पटरी पे उम्मत ये चढ़ गई। तो ये मामला था उस वक्त जो सैयदना अली को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था। और इसमें चौथी हदीस खुद सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से ही पूछ लें कि ये बताइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कोई खास बात दी थी? तो सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं, सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, जब किसी ने आपसे पूछा क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको कोई खास चीज दी थी, तो आप रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसी चीज नहीं दी जो बाकियों को ना बताई हो। हां, मगर ये मेरे पास एक सहीफा है जिसमें कैदियों के अहकाम लिखे हैं, वो उन्होंने अपने तलवार की म्यान में से निकाला और इसमें लिखा है कि मुसलमान को काफिर के कत्ल के बदले में कत्ल नहीं किया जाएगा बल्कि दियत दी जाएगी, किसास नहीं किया जाएगा। और कैदियों के अहकाम है, क्योंकि सैयदना अली ने ही उम्मत का इमाम बनना था कि मुसलमानों में जब जंगें होनी थी तो सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को ही इन्हीं अहकामात की जरूरत थी, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए उनको। और दूसरी हदीस बुखारी और मुस्लिम में उसमें अल्फाज है कि उसमें यह भी लिखा हुआ था कि जिसने अहले मदीना को डराया और धमकाया या मदीने में बिदत को जारी किया और किसी बिदती को पनाह दी, उस पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम लानत करने वालों की लानत। और यही हुआ वाकया हर्राम में यजीद ने जो कुछ किया अहले मदीना के साथ। हम उस पर लानत नहीं भेजते, बकौले अहमद बिन हंबल, वो कहते हैं वो खुद ही लानत का मुस्तहिक हो गया। और इब्न जौजी की किताब जो हमने रख दी है यजीद की शख्सियत, इमाम इब्न जौजी अल मुतवफ़ा 597 हिजरी, उनकी नजर में अहले सुन्नत पाक.com पर रख दिया। उसमें अहमद बिन हंबल का एक कौल मौजूद है कि मुझे क्या जरूरत है लानत भेजने की, मैं किसी मुसलमान पर लानत नहीं करता, वो खुद ही लानत का मुस्तहिक हुआ। क्योंकि सूरह मोहम्मद के अंदर ये मौजूद है, जो लोगों के रिश्ते नाहक कता करते हैं और फसाद फिल अर्द करते हैं, अल्लाह की लानत उन पर होती है। और ये यजीद ने किया था। तो ये सारे मामलात थे भाइयों, इस बात को समझ लें। एक और जुमला सैयदना अली ने फिर बोल दिया साथ, हां जो कुरान का फाहम है वो तो अल्लाह ताला हर मुसलमान को जो देता है वो उसका हिस्सा है, यानी ये कुरान ही रूहानी खलीफा है। और वो फाहम उस वक्त सहाबा को था, क़यामत तक के लिए वो फाहम इंक्रीज होता जा रहा है। आज जो साइंटिफिक फैक्ट्स कुरान के सामने आए हैं वो सहाबा किराम को तो नहीं पता थे। 20वीं सदी की वजह से, इसमें मेरा पूरा लेक्चर है मसला नंबर 60 के नाम से, हु इज अल्लाह इन द लाइट ऑफ लेटेस्ट साइंटिफिक फैक्ट्स, अल्लाह कौन है जदीद साइंसी तहकीक और हकायक की रोशनी में। उसमें तमाम बातें बताई हैं कि कुरान के जो ये 1000 के करीब आयात जो साइंटिफिक फैक्ट्स और फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर पे हैं, वो तो आज एक्सप्लोर हो रहे हैं, वो हर मुसलमान का हिस्सा है कुरान में, अल्लाह ताला उसको वो अता फरमाएगा। अब 5वीं हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद खलीफा डिक्लेयर किया है रूहानी इस किताब को। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक़ुन अलैह हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तमाम अंबिया पर ईमान लाने वाले लोगों की तादाद डिपेंड करती है उस नबी को दिए गए मौजज़े पर। मुझे अल्लाह ताला ने सबसे बड़ा मौजज़ा वही का मौजज़ा दिया है। मैं अल्लाह से उम्मीद करता हूं कि क़यामत वाले दिन सबसे ज्यादा मुत्तबीईन मेरी उम्मत से होंगे, क्योंकि मेरा मौजज़ा सबसे बड़ा है। और ये आज हमें पता चल रहा है। 11 सितंबर 2001 के ट्विंस टावर के अटैक के बाद 9 महीने में 34,000 अमेरिकन ने कुरान का तर्जुमा अंग्रेजी में पढ़कर इस्लाम कबूल किया है। और क्लिंटन 2007 में पाकिस्तान आया, जियो को इंटरव्यू देते हुए उसने ये बात कही कि इस्लाम इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इन अमेरिका। और ये प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि 2050 तक अमेरिका में सबसे ज्यादा तादाद में मुसलमान होंगे इस कुरान मौजज़े की वजह से, अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पर मेरी पूरी गुफ्तगू है यौम अरफा 1432 हिजरी में मैंने दी थी, मसला नंबर 54 के नाम से इमामुल अंबिया की दावत कुरान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और इसी पर रिसर्च पेपर नंबर 4 भी है, 50 आयात से कुरान की दावत का खुलासा। तो भाइयों यहां पर यह बात मैं बिल्कुल कैटेगोरिकल मेंशन कर दूं कि इस कुरान पर जो रूहानी खलीफा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इस मुसहफ पर पूरी उम्मत का इजमा है। अहले सुन्नत कहलवाने वाले तीनों गुरोह, बरेलवी, देवबंदी और सलफी यानी अहले हदीस, या दुनिया में जो भी हैं फिरके किसी भी मकतब फिक्र के, या अहले तशय्युह हो,
اسی کتاب کو مانتے ہیں، اور یہ جھوٹا الزام ہے اہل تشیع پر کہ وہ 40 پارے مانتے ہیں۔ آج تک ہم نے اہل تشیع کا چھپا ہوا قرآن خود پڑھ کے دیکھا؟ بھائیو یہ سعودی عرب سے قرآن چھپتا ہے، طلحہ یاسین کاتب ہے شام کا جس نے یہ لکھا ہے، جس کے ہر صفحے پر آیت ختم ہوتی ہے، اور یہی قرآن ایران سے چھپتا ہے، میں نے خود دیکھا ہے۔ پاکستان میں بھی قرآن آپ اہل تشیع کا اٹھا کر دیکھیں، یہی قرآن ہے۔ یہ مولوی لڑا رہے ہیں، ادھر ذاکرین کہتے ہیں یہ اہل بیت کو نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں یہ قرآن کے سپاروں کو نہیں مانتے، اور اس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ الحمدللہ قرآن اتنی محکم کتاب ہے کہ انڈونیشیا کا مسلمان اس سے آپ سورہ اخلاص سن لیں، وہ بھی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھے گا، اور آپ افریقہ کے مسلمان سے سن لیں وہ بھی یہی پڑھے گا۔ یہ تو آپ کبھی غیر مسلم ملک میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا چائنا میں، تو وہاں تو ہمیں ان کی زبان ہی سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب اس نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت شروع کی تو کہا یہ مسلمان بھائی ہے الحمدللہ۔ تو یہ یونٹی ہے عربی زبان کی۔ تو یہ جو آج کل نئے ماڈرن لوگ شروع ہوئے ہیں کہ جی اپنی زبان میں ہی نماز پڑھ لینی چاہیے، عربی میں ضرورت نہیں، یہ غیر مسلم ملک میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا اتفاق ہے اس عربی کی وجہ سے۔ جس طرح قبلہ ہمیں پوری امت کو جوڑتا ہے کہ ایک ڈائریکشن میں پوری امت جو ہے وہ منہ کر کے نماز پڑھے، ورنہ پاکستان میں تو کسی نے کہنا تھا داتا دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کسی نے کہنا تھا وہ شیخ عبد القادر جیلانی کے دربار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، کسی نے کچھ کہنا تھا۔ شکر ہے امت اس پر اکٹھی ہے کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے، اور قرآن پاک پر الحمدللہ امت جو ہے وہ اکٹھی ہے۔ لہٰذا اب اسی بات کی طرف آئیے کہ سیدنا عمر کی یہ بات پارشلی تو درست تھی کہ روحانی خلیفہ یہ کتاب ہے، حسبنا کتاب اللہ جو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک تھا، لیکن وہاں پر بات اصل میں روحانی خلیفہ کی نہیں ہو رہی تھی۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر تھے، آپ نے اتنی محنت سے مدینے کی ریاست قائم کی تھی، اور ایک بندے نے جب اتنی محنت کی ہو اپنی وفات کے دنوں میں، اس کو یہ ٹینشن تو ہوتی ہے کہ میرے بعد اس ریاست کا کیا بنے گا، اس کو اس طریقے سے تو نہیں چھوڑ جانا۔ تو اس وقت حکومتی خلیفہ کی ہی بات ہو رہی تھی۔ یہ بالکل لیم ایکسکیوز ہے جو بعض اہل سنت نے دیا ہے، بہت کم لوگوں نے، کہ جی وہ تو روحانی خلیفہ کی بات ہو رہی تھی، نہیں یہ حکومتی خلیفہ۔ اور بخاری اور مسلم میں الحمدللہ اس کا اشارہ بھی ملتا ہے، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، الحمدللہ یہ معاملے کو بالکل کھول کر سامنے کر دے گی کہ یہ حکومتی خلیفہ کی بات ہو رہی تھی۔ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چیپٹر کا نام ہی ہے اپنا خلیفہ کرنے کا بیان، امام بخاری کا فارم دیکھ لیں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 7217، اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6181، کتاب الاحکام چیپٹر میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، یہ بہت کریٹیکل حدیث ہے، کہتی ہیں کہ میرا سر جو ہے وہ سخت درد کر رہا تھا، تو میں نے کہا ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مزاح فرماتے ہوئے کہا کہ عائشہ اگر تم اسی بیماری میں مر گئی نا تو میں تمہارا جنازہ بھی پڑھاؤں گا، تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اب حضرت عائشہ ظاہر میاں بیوی کا ریلیشن تھا، وہ آگے سے تپ گئی، ان کا ہاں ہاں دفنا دیں گے مجھے، پھر آپ کسی اور عورت کے ساتھ شادی کر لیں گے، یہی آپ چاہتے ہیں نا، اللہ کی قسم آپ چاہتے ہیں میں مر جاؤں اور جان چھوٹ جائے۔ یہ مزاح کے طور پر میاں بیوی کے درمیان یہ باتیں ہوتی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بھی اپنے سر میں درد محسوس کر رہا ہوں، یعنی ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شروع نہیں ہوئی تھی، یہ جسٹ بالکل شروع، یہ جو ہائے جمعرات کا دن ہے نا کرتاس والا معاملہ، اس سے بھی پہلے کی بات ہے، کیونکہ اس میں تو الفاظ ہیں حضور کی بیماری شدت اختیار کر گئی، اس میں ہے کہ جسٹ وہ بیماری شروع ہوئی۔ تو اے عائشہ میرا بھی سر درد کر رہا ہے، اور میں نے ارادہ کیا کہ میں تیرے بھائی کو بلاؤں، یعنی ابو بکر صدیق کے بیٹے کو، اور ابو بکر کو بھی بلاؤں، اور میں ان کو لکھ دوں، مجھے ڈر ہے کہ میرے بعد کوئی مانگنے والا اس چیز کو مانگے گا۔ پھر میں نے سوچا کہ کوئی مانگنے والا مانگے گا بھی تو انشاءاللہ میری امت اور اللہ تبارک و تعالیٰ ابو بکر کے علاوہ کسی اور پر راضی نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ وہ مانگنے والے کو خود ہی دفع کر دے گا، وہ میری امت کو ابو بکر پر جمع کر دے گا۔ اب اس وقت یہ بات نہیں کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، وہ کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے، وفات کے دن قریب ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بات چل رہی ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور وہ مانگنے والا کون ہے؟ وہ سیدنا سعد بن عبادہ، وہ آگے حدیث میں آ بھی جائے گا بخاری شریف، جنہوں نے بکر صدیق کی بیعت نہیں کی تھی لیکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خلافت اور ملوکیت میں یہی فرق ہے، سیدنا بکر صدیق کی بیعت نہیں کی، نہیں گاٹے پہ تلوار چلائی کہ بیعت کر۔ سیدنا عثمان شہید ہو گئے ظلمن، ایک اشارے پر تکہ بوٹی ہو جاتی اس باغی گروہ کی،
لیکن یہی تو فرق ہے خلافت اور ملوکیت میں. سیدنا عثمان سمجھتے تھے کہ ان کا جو پروٹیسٹ ہے میرے خلاف وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس درجے تک نہیں ان کو جانا چاہیے تھا. ظاہر ہے سیدنا عثمان سے بعض اجتہادی غلطیاں ایسی ہوئی کہ صحابہ ان کے خلاف ہوئے. یہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے بتائیں گے. لیکن سیدنا عثمان خلیفہ راشد تھے، ملک ہوتے تو کرو بیعت، جس طرح بعد میں صحیح بخاری سے میں نے بیان کیا. میرا پورا لیکچر مسئلہ نمبر 61 جو ہے، زندگی میں بیعت لی گئی گن پوائنٹ کے اوپر تلوار کی زور پر کہ یزید کی بیعت کی جائے میرے مرنے کے بعد، سب کے سامنے. ملوکیت اور خلافت کا یہی فرق ہوتا ہے. تو انشاءاللہ وہ جب حدیث آئے گی تو میں ڈیٹیل سے بیان کروں گا. تو یہ وہ کنٹیکسٹ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور الحمدللہ اسی لیے صحیح بخاری اور مسلم کی جو حدیث میں پہلے بیان کر چکا، جب فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات والے دن آئے، ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ اس کے پیچھے سارے نماز پڑھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، واپس چلے گئے. لہذا حضور کے وہ جو ناراضگی تھی کرتاس کے موقع پر، وہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی دور فرما دی الحمدللہ. لہذا اس کے تحت میں سمجھتا ہوں بالکل کلیئر کٹ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے خوشی کی حالت میں دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کی جنتوں کی طرف. اب پوائنٹ نمبر 5، اس کا آخری پوائنٹ حدیث قرطاس کا، کہ اہل تشیع کا یہ جو الزام ہے کہ سیدنا عمر کو معاذ اللہ کوئی بغض تھا سیدنا علی سے، اس لیے انہوں نے کہا کہ حسبنا کتاب اللہ. وہ حضرت علی کے لیے خلافت لکھوانا چاہتے تھے تو لکھنے نہیں دی حضرت عمر نے. یہ بات بالکل غلط ہے. سیدنا عمر کے ذہن میں کہیں ایسی بات نہیں تھی، اور انشاءاللہ تعالی اس کا جواب میں جو ہے وہ الحمدللہ علمی دلائل کے ساتھ دوں گا، جو میں نے اہل تشیع کی مجلس میں کھڑے ہو کر ایک بندے کو جو پاکستان لیول کا ان کا بہت بڑا محدث ہے، اس کو میں نے اس معاملے میں چپ کروا دیا تھا کوسچن آنسر سیشن میں. میں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ اہل تشیع کی کتابوں میں کیا ملتا ہے کہ جب سیدنا عمر فارن ٹورز پہ جایا کرتے تھے، ایران فتح ہوا تو ایران گئے مدینہ شریف چھوڑ کر، کتنے مہینوں کا سفر تھا، کوئی جہاز پر تو نہیں گئے تھے، پھر شام بھی گئے اتنی دور. تو یہ بتائیے مدینے میں سیدنا عمر اپنا خلیفہ کس کو بنا کر جاتے تھے؟ تو کہنے لگے مولا علی کو. میں نے کہا اہل سنت کی کتابیں بھی یہی بتاتی ہیں، آپ کی کتابیں بھی یہی کہتی ہیں. میں نے کہا اگر اس دوران سیدنا عمر شہید ہو جاتے تو خلیفہ کون ہوتا؟ مولا علی ہوتے. تو بغض ہوتا تو کسی اور کو بنا کے جاتے. اور مولا علی کو کیوں بنا کے جاتے تھے؟ اس کی وجہ تھی کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، غزوہ تبوک پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو اپنا خلیفہ بنا کر گئے تھے اپنی مبارک زندگی میں مدینہ شریف پر، کہ عورتوں اور بچوں کے پاس. یہ ریزن تھی، یہ تانا بانا جوڑتا ہے اس کا. تو سیدنا عمر حضور کی سنت پہ عمل کرتے تھے کہ مولا علی کو حضور بنا کے گئے تھے، میں بھی مولا علی کو بنا کر جاؤں. اور وہی حضور نے فرمایا تھا اے علی تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. یہ دیکھیں کس طریقے سے کڑیاں الحمدللہ جڑی ہوتی ہیں. اچھا، حتیٰ کہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3700 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخم لگا 28 ذوالحجہ 23 ہجری میں اور یکم محرم 24 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی. اس زخم کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی سختی سے فرمایا کہ میں ان 6 بندوں کے علاوہ کسی کو خلافت کا اہل نہیں مانتا. پہلا نام مولا علی کا لیا سیدنا عمر نے، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف. ان 6 سے باہر خلیفہ کو نہ چننا. یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کم از کم سیدنا علی اور عثمان کو ایک درجے پر مانتے تھے. یہ جو بعد میں اہل سنت میں ہے کہ حضرت عثمان افضل ہے یا علی افضل ہے، یہ کنٹروورشل بات ہے. سیدنا عمر ان کو برابر کے لیول کا سمجھتے تھے، اسی لیے انہوں نے کسی ایک کو نامزد نہیں کیا. اگر اس معاملے میں بھی تسلی نہ ہو تو اب جناب علمی جواب جو پھکی فلسفی کی لینگویج میں جس کو لاجک کہتے ہیں، پھکی کے بغیر یقین کریں آزما درست نہیں ہوتا. اور یہ کوئی سخت لفظ نہیں ہے، پنجابی میں لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ مزاح کے طور پر میں استعمال کر رہا ہوں، کسی کو کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں. وہ یہ ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے ہاتھ جھنڈا دیا تھا. یہ ہم پہلے سن چکے. اور صحیح مسلم میں ہی ایک ترک اسی حدیث کا ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 4678 صحیح مسلم میں، کہ جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو سیدنا علی کے ہاتھ جب جھنڈا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے میدان میں اترے تو سامنے سے مرہب آیا. آج چند ناسبی پیدا ہوئے کہتے ہیں حضرت علی نے تو شکست ہی نہیں, مرہب کو تو علی نے نہیں قتل کیا, کسی اور نے کیا تھا, اور مسلم شریف میں لکھا ہوا ہے, نمبر بھی میں نے بتا دیا آپ کو. یعنی کسی کا اگر الٹا گیئر لگ جائے تو دیکھیں کیسا بدبخت ہوتا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہوگا, ظاہر ہے منافق ہی علی سے نفرت رکھے گا, مومن تو محبت کرے گا. صحیح مسلم کی حدیث آپ سن چکے. تو مرہب سامنے آیا, اس نے پہلے کچھ صحابہ کو شہید بھی کر دیا. ظاہر ہے بہت بڑا بہادر تھا وہ, کوئی اس سے لڑ نہیں سکتا تھا. تو مرہب کے اشعار سے ہی مسلم میں موجود ہے. اس نے کہا کہ میں آزار بند ہوں, اور جب لڑائی جو ہے گرم ہو جاتی ہے اس وقت میں بڑا آزمودہ ہوں, میرے سامنے کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا. تو یہاں سے سیدنا علی پھر آئے, انہوں نے بھی تلوار اٹھائی اور پھر اشعار پڑھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے, یعنی شیر, اور میں شیر کی طرح آہستہ سی آواز کے ساتھ اپنے دشمن پر حملہ کرتا ہوں, اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں. اور ایک ہی وار میں مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے. اور ادھر سے جو ہے وہ سارا کانفیڈنس یہودیوں کا, جو کئی ہفتے سے مسلمانوں کو پے در پے شکست ہو رہی تھی اور وہ غزوہ خیبر میں فتح نہیں ہو رہی تھی, فوراً ان کا کانفیڈنس لوز ہو گیا. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے فتح دی الحمدللہ. تو بھائی جو مولا علی اتنے بہادر ہوں کہ جو بہادر عرب کا مرہب کسی کے قابو نہ آتا ہو, اس کو مولا علی جو ہے وہ قابو کر لیں, یہ ہے وہ پھکی. اس کے سامنے ابو بکر عمر کیا شے تھے, وہ زبردستی تلوار لے کر کھڑے ہوتے اور کہتے ابو بکر اوے عمر دکھائیں, اہل تشیع کی کتاب سے کوئی دکھا دے یہ روایت صحیح سند کے ساتھ, اہل سنت کی تو چھوڑ دیں. کہ کبھی انہوں نے کہا کہ ابو بکر عمر, یہ کہتے ہیں تقیہ کر لیا تھا, اور تقیہ شیر تو نہیں کرے گا نا, گدڑ کرے گا. سامنے آتے اور کہتے کہ کرو میرے حوالے خلافت, اور زیادہ سے زیادہ کیا ہوتا, مولا حسین کی طرح شہید ہو جاتے. انہوں نے نہیں نا کمپرومائز کیا ملوکیت کے ساتھ, شہید ہو گئے. حضرت علی بھی شہید ہو جاتے. آپ بتائیں کہ حضرت علی صحیح تھے یا مولا حسین ٹھیک تھے؟ تو اس کا آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ مولا علی بھی ٹھیک تھے, مولا حسین بھی ٹھیک تھے. وہاں پر یہی بنتا تھا کہ پروٹیسٹ کیا جائے, پیسیو ریزسٹنس کی جائے کربلا میں. یہاں پر یہی بنتا تھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایکسپٹ کر لیا, اور وہ انشاءاللہ میری کنکلوڈنگ گفتگو میں وہ بات آ بھی جائے گی. تو یہ ہو گئی علمی الحمدللہ اس اعتبار سے ہمارا جواب جو اس کانٹیکسٹ میں مکمل ہوا. اب یہاں پر ایک بڑی خطرناک چیز ہے جس کو سمجھ لیجئے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 241 ہجری اپنی شورا فی کتاب جو ہے فضائل صحابہ میں 2 بڑی ڈینجرس روایتیں لے کر آئے ہیں, موقوف حدیثیں سیدنا علی سے. پہلی حدیث, سیدنا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے 2 گروہ گمراہ ہو جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے جیسے رافضی, اور ایک میرے بغض میں جیسے ناصبی اور خوارج اور یزیدی پارٹی. خود یزید کو بھی ناصبی لکھا ہے امام ذہبی نے, کہ وہ بھی ناصبی تھا. اور دوسری روایت فضائل صحابہ میں ہے کہ میری وجہ سے 2 گروہ دوزخ میں جائیں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے, ایگزیجریشن کر کے, اور ایک میری نفرت میں. ہمیں بچپن سے بتایا گیا یہ محبت میں غلوف کرنے والے تو یہ شیعہ ہیں, رافضی ہیں. نفرت والے لوگ نہیں بتائے گئے وہ کون ہیں. وہ اصل میں ہمارے اندر گھسے ہوئے اہل سنت میں, جو صحابہ کرام کے خام خواہ کے جو ہے غلو کے درجے میں عاشقین صحابہ بنتے ہیں, اور اس میں پھر کوئی لحاظ ہی نہیں کرتے. ہم بھی الحمدللہ صحابہ کرام کا ادب کرنے والے ہیں, لیکن غلو کے درجے میں نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر کوئی شخص نہیں ہے الحمدللہ. تو وہ جو ہے وہ ناصبی گروہ ہے جو یہ کام کرتا ہے. اب یہاں پر اب کچھ تلخ باتیں ہیں, بڑی حوصلے کے ساتھ سننی ہے, اور یہ حوصلہ لانے کے لیے بڑی ضروری چیز ہے اس وقت دروشی پڑھ لیا جائے تاکہ یہ حوصلہ اس میں آ جائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بھائیو اب جو میں کچھ 15-20 منٹ میں یہ باتیں کرنے لگا ہوں, یقین کریں میری نیت نہیں تھی یہ باتیں کرنے کی, لیکن جب میں نے وہ لیکچر ریکارڈ کروایا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ مسئلہ نمبر 61 کے نام سے, 2 گھنٹہ اور 20 منٹ پچھلے سال عیسوی اعتبار سے 10 دسمبر 2011 کو, اور اسی سال شروع میں اب محرم دوبارہ آنے والا ہے 14 محرم الحرام 1433 ہجری کو. تو بڑے لوگوں کو تکلیف ہوئی اور مجھے بڑا ٹارچر کیا گیا اہل سنت کی طرف سے کہ یہ کیا باتیں کر رہا ہے. اور دکھ کی بات ہے وہ لوگ جو لوگوں کو کہتے تھے کہ حدیث پڑھو, ان کو بھی تکلیف ہوئی کہ لوگوں کو یہ حدیثیں کیوں دیتا ہے علی, اس نے نیٹ پہ حدیثیں چڑھا دی ہیں. تو جاؤ بخاری اور مسلم کو جا کے گالیاں نکالو جس نے حدیثیں لکھی ہیں, جس کو ہم پنجاب میں کہتے ہیں
کہ چور نہ مارو, چور دی ماں نو پہلے مارو. میں نے تو بخاری مسلم سے حدیثیں کلیکٹ کی ہیں. اگر یہ جرم ہے تو اس سے بڑا مجرم پھر امام بخاری اور امام مسلم ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں لکھی ہیں. ان کو آپ رحمت اللہ علیہ اور میں لعنت اللہ علیہ, یہ ظلم ہے. تو اصل میں اندر خباثت چھپی ہوئی ہوتی ہے اور فرقے کی جو لعنت ہے وہ آڑے آ جاتی ہے. اور یہ بات سن لیجئے, سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لست منہم فی شیء, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں. انما امرہم الی اللہ, ان کا معاملہ آپ کیجئے اللہ کے سپرد. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون, پھر اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن ان کے کرتوت بتا دے گا کہ جی وہ جو کہتے ہیں جی ہم پہلے بریلوی ہیں بعد میں مسلمان ہیں, ہم پہلے دیوبندی ہیں بعد میں مسلمان ہیں, ہم پہلے اہل حدیث ہیں پھر بعد میں مسلمان ہیں. اور یہاں ایک بندہ ایسا بیوقوف ہے جو کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہل حدیث تھے. اس کو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے, مسلم تھے, کہتا نہیں وہ اہل حدیث تھے. مت ماری جائے نا جب کسی کی, الٹا گیر لگ جائے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے, کیا منہ دکھائیں گے. کسی کی وکالت کرتے کرتے مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی, اسلام جمع فرقہ از اکول ٹو زیرو. اسلام میں جب فرقہ شامل ہو جائے گا رزلٹ زیرو آئے گا. یا اسلام بچ سکتا ہے یا فرقہ. اور الحمدللہ میری عادت یہی ہے کہ اسلام بچے, یہی ہماری خواہش ہے انشاءاللہ تعالی. فرقے ختم ہو یہی خواہش ہے, ہونے کوئی نہیں. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا, قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. یہ جو حدیثوں میں خبر آئی کہ 73 فرقے بن جائیں گے, اس کا یہ مطلب نہیں فرقے بناؤ, ورنہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنے گی کہ ننگی نظر آئیں گی, تو ہم لوگوں کو ننگا لباس بنانا شروع کر دیں. یہ تو حضور نے ڈرایا تھا کہ فرقے بنیں گے, بچنا. قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یہ غیبی خبر دی تھی کہ اس نوست سے بچنا. ہم نے کہا فرقے بننے لہذا بنائی ہوں, صحابہ کا کوئی فرقہ تھا. تو اس بات کو سمجھیں, خبر کو سمجھیں. یہ آپ وسلم کی خبر تھی جس طرح دجال کے بارے میں کہ یہ ایک نوست ٹپکے گی, یہ فرقے کی نوست بھی ٹپکنی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ اور سنت کو پکڑنے کی الحمدللہ تلقین فرمائی, اور اہل بیت کا احترام, صحابہ کرام علیہم رضوان کا احترام کرنے کی. تو اب وہ تلخ حقیقت جس کو میں چاہتا ہوں اب ریکارڈنگ میں آ جائے. مجھے جو ہے وہ سمجھے سولی پہ لٹکایا ہوا 1 سال سے, اور میں یقین کریں تڑپ تڑپ کے یہ محرم کے مہینے کا انتظار کر رہا تھا کہ میں یہ بات اب ریکارڈ کرواؤں, تاکہ قیامت تک کے لیے ان کے منہ قیامت تک کے لیے انشاءاللہ بند ہو جائیں جو لوگ فرقوں کی آڑ میں ان باتوں کو چھپاتے ہیں. تو میں آج بالکل ننگی باتیں کروں گا جو آئی ہیں, کوئی لحاظ نہیں کروں گا, احترام اپنی جگہ لیکن یہ بات اپنی جگہ. تو بھائیو یہ بالکل تلخ حقیقت ہے کہ 41 ہجری میں جب سیدنا حسن نے صلح کر لی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ, تو اس میں کچھ شرائط رکھی گئی تھی, جن میں سے پہلی شرط یہ تھی, اہل سنت اہل تشیع دونوں کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, کہ معاویہ تم اپنے مرنے کے بعد شیخین کی سنت پر عمل کرو گے, شیخین کا راستہ نہیں چھوڑنا تم نے, اس کو خاندانی جاگیر نہیں بنانا, ملوکیت نہ بنا دینا اس کو. یہ پہلی شرط تھی, وہی پوری. صحیح بخاری کھول کے دیکھیں, میں نے وہ حدیث بتائی ہے صحیح بخاری میں, سورہ احقاف کی تفسیر والے چیپٹر میں, کہ مروان جب مدینے کا گورنر بنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں, اور مسجد نبوی میں کہہ دیا کہ وہ امیر المومنین چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی میں مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں, اور ابو بکر کا بیٹا وہاں کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سیدھی طرح کہو تمہارا امیر المومنین یہ چاہتا ہے کہ کیسر و کسرا کی, یہود و نصارہ کی سنت کو زندہ کرے, میں ابو بکر کا بیٹا ہوں, مجھے خلیفہ بنایا. انہوں نے کہا پکڑو اس کو. وہ حضرت عائشہ کے حجرے میں گھس گئے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے بولی, جب اس نے کہا یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں وہ آیت نازل ہوئی تھی سورہ احقاف کی, انٹرنیشنل نمبرنگ میں نے اس میں بتائی ہوئی ہے, حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس میں یہ روایت پوری بتائی ہے. یہ آج بیان نہیں کرنی تھی, ضمناً آ گئی ذہن میں. یہ تو ابو بکر کا بیٹا ہوا جس کے بارے میں آیت نازل ہوئی تھی. مروان کہنے لگا آیتیں کوٹ کر کر کے بے عزتی کرنی صحابہ کی, یہ کس کی سنت ہے؟ بنو امیہ کی. کہ یہ وہی ہے نا جو اپنے باپ کو کہتا ہے اور ماں کو کہتا ہے کہ تم مجھے خبر دیتے ہو کہ جب مر کے مٹی ہو جاؤں گا تو دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا. یہ تو بڑی دور کی باتیں تم کرتے ہو. وہ کافر کے بارے میں آیت نازل ہوئی, پکڑ کے حضرت بکر صدیق کے بیٹے پہ عبد الرحمن بن ابی بکر پہ لگا. حضرت عائشہ نے کہا اسکت, چپ کر, بکواس بند کر. آل ابی بکر کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں قرآن میں سوائے سورہ نور میں, جو میرے پر زنا کی تہمت لگی اس کی برات کا اعلان ہوا. ہاں تیرے بارے میں آیات نازل ہوئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہی غیر مطلوب کہ مروان
کہ باپ کے بارے میں حکم پر لعنت، اس کی اولاد پر لعنت، مروان تو اسی لعنت کا حصہ ہے نا. اور پھر بعد میں دیکھا یہی حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بھی بنا، یہی جنگ جمل کا سبب بھی بنا، اور اسی کی اولاد پھر جو ہے وہ بیٹھ گئی اور بنو امیہ جو ہے وہ قابض ہوئی ممبروں پر، اور سیدنا علی کو اور ان کے ماننے والوں کو، علی کو اور علی کے محبت کرنے والوں پر لعنت. یہ جناب جمعے کے خطبے ہوتے تھے، وہ میں آج بتانے لگا ہوں جو تلخ حقیقت ہے. تو 41 ہجری میں جب صلح ہوئی تو کوئی شرط کا پاس نہیں، یہ پہلی شرط تھی. دوسری شرط یہ تھی کہ اب اتنی بڑی فوج نے سیدنا معاویہ کے حق میں دستبرداری کی ہے، تو اب یہ نہ ہو کہ معاویہ تم گن گن کے بدلے لو. جس طرح یہاں بھی ہوتا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت آتی ہے تو پہلے مسلم لیگیوں کو فارغ کرتے ہیں، اور مسلم لیگیوں کی حکومت آئی تو پیپلز پارٹی والوں کو فارغ کیا. اب یہ کام تم نہ کرنا، یہ لوگ میرے کہنے پر اتنی بڑی فوج دستبردار ہوئی ہے، حدیث بھی پوری میں نے اسی لیکچر میں بتائی ہے، یہ کام نہ تم کرنا. لیکن نہیں، چن چن کے صحابہ قتل کیے گئے، جید صحابہ، اور ان کو کہا گیا علی کو گالیاں نکالو، نہیں نکالتے تھے، قتل کیے گئے. ایک تلخ حقیقت ہے. میں کچھ باتیں بتا دوں گا، باقی چیزیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، کیونکہ مجھے بھی زندہ رہنے کا شوق ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو مسلسل بھائیوں 60 سال تک، 41 ہجری سے لے کر 99 ہجری تک ممبر رسول پر سیدنا علی کو جمعے کے خطبوں میں، عید کے خطبوں میں گالیاں نکالی جاتی تھیں، اور کہا جاتا تھا علی پر لعنت، اسے محبت کرنے والوں پر لعنت، تاکہ علی کا نام مٹ جائے. جس بچے کا نام علی ہوتا تھا اس بچے کو قتل کیا جاتا تھا. کسی طریقے سے یہ وہی دوبارہ جو ہے وہ قبائلی تعصب بنو امیہ اور بنو ہاشم والا وہ سامنے آ گیا تھا. یہ تلخ حقیقت ہے. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پول کھولے اہل سنت کی کتابوں سے، سارے مولوی پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے کہ مودودی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے تو اہل سنت کی تاریخ سے کی تھی. اس کی کمی الحمدللہ میں نے پوری کی ہے. انہوں نے تاریخ سے باتیں کی تھی، میں نے وہ ساری باتیں حدیث سے نکالی ہیں. میں آپ کو حدیثیں بھی آج بتا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تو یہ پھر یہ بدعت، تو ممبر رسول پر صحابہ کو گالی نکالنے کی بدعت بنو امیہ نے شروع کی. اور یہ بدعت کب ختم ہوئی؟ 99 ہجری میں سیدنا عمر ابن عبد العزیز المتوفا 101 ہجری جب وہ حکمران حادثاتی طور پر بن گئے، انہوں نے سب سے پہلے یہ گالیاں ختم کروائیں، اور اس کی جگہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 داخل کی، ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، یہ آیت شامل کی، اور سیدنا علی پر جو لعنت کی جاتی تھی وہ بات وہاں سے نکال دی. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اور بھائیوں، یہ کوئی جو ہے وہ افسانوں والی باتیں نہیں، یہ بالکل حقائق ہیں. اور میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 کے تحت کہ جو حق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اس لعنت سے بچنے کے لیے میں نے 2 ریسرچ پیپر لکھ کے الحمدللہ میں نے اسے اعلان برات کر لیا ہے. الحمدللہ ریسرچ پیپر نمبر 5A رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، اور ریسرچ پیپر نمبر 5B واقعہ کربلا کی اسلامی تاریخ 40 احادیث کی روشنی میں. سیدنا عمر کی شہادت سے وہ تاریخ شروع ہوتی ہے، وہ تمام احادیث اہل سنت کی کتابوں سے اور اکثر بخاری اور مسلم سے. الحمدللہ اس میں نے یہ تمام باتیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی ہیں. اب یہ سن لیجئے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ میرے صحابہ کو گالی مت دو. تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دے، میرے صحابی کے ایک مد کو نہیں پہنچ سکتا. ایک مد آج کا 600 گرام، آدھا کلو، اور فرمایا اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ بخاری مسلم میں ہے. لیکن مسلم شریف کے جو الفاظ ہیں وہ کلیئر کر دیں گے. صحیح مسلم انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6488. یہ حدیث ہے ہی صحابہ کے بارے میں تھی. ایک صحابی نے دوسرے کو گالی دی تھی. ہم تو بعد میں مجرم ہیں بھائی. یہ حدیث میرے صحابہ کو گالی مت دو، یہ تو حضور نے صحابہ کو کہا تھا. 6488 صحیح مسلم. عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان لڑائی ہوئی. خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں نکالی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آیا، فرمایا اوے خالد، میرے صحابہ کو برا مت کو. خالد صحابی نہیں تھا. خالد صحابی تھا اس وقت جب اسلام قبول کرنے کا مطلب تھا عیاشی، اور نہ قبول کرنا پھینٹی. یعنی اسلام کا اچھا دور آ گیا تھا صلح حدیبیہ کے بعد. اور عبد الرحمن بن عوف نے تو مارے کھائی ہوئی تھی مکی دور میں. فرمایا اب تم اے خالد، تم اور پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. ان لوگوں نے میرا اس وقت بات ساتھ دیا ہے
کہ ان کے 600 گرام کو ایک مد اس کے آدھے کو تم نہیں پہنچ سکتے. انہوں نے تو مارے کھائی ہیں میرے ساتھ, تم تو اچھے وقتوں میں ساتھ اٹیچ ہوئے. اور اس کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے, سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10, کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو بعد میں ہوئے وہ برابر نہیں ہو سکتے. وہ افضل ہے درجات میں جو فتح مکہ سے پہلے ہوئے. فتح مکہ کے بعد تو سورہ توبہ میں آیا تھا 4 مہینے کا ٹائم ہے, گردن اتار دی جائے گی, یا اسلام قبول کر لو یا جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر چلے جاؤ. اس وقت تو اسلام قبول کرنا تھا, اور اسی وقت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے, سیدنا معاویہ بھی ہوئے رضی اللہ تعالی عنہما. ہم کوئی ان کے بارے میں غلط الفاظ نہیں استعمال کرتے کہ معاذ اللہ کو منافقت کے طور پہ ہوئے, کلمہ پڑھا, صحابی ہیں, اس معاملے میں ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں, لیکن جو معاملہ ہے اس کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ. اب یہاں پر ضمناً جو ناسبیوں نے یہ فتنہ کھڑا کیا ہوا ہے, یہ اس فتنے کو میں یہاں پر کل کر دوں. بعض ناسبی اس پر الزامی جواب دیتے ہیں کہ صحیح مسلم میں 4577 نمبر حدیث ہے کہ ایک دفعہ سیدنا علی اور عباس ابن عبد المطلب جو حضور کے چچا تھے, حضرت علی کے بھی چچا تھے, ان کے درمیان جھگڑا ہوا. تو عباس ذرا غصے میں آئے, وہ باپ کی جگہ تھے, انہوں نے حضرت علی کو کہہ دیا جھوٹا گناہگار اور دغا باز. کہتے ہیں دیکھیں جی, صحابہ کو گالی دینے کی سنت تو خود بنو ہاشم نے شروع کی ہے, بنو عباس میں سے. دیکھیں ان کو اب کیسی چیزیں یہ تنخواہیں تو لے کے کھا رہے ہیں بنو امیہ کی, تو اس کی وکالت میں بولنا ہے. لیکن الحمدللہ علی کے ماننے والے موجود ہیں, جواب دیں گے ایک ایک بات کا انشاءاللہ تعالی. تو یہ کہتے ہیں دیکھیں جی, یہ جو آپ کہتے ہیں جی یہ ممبروں پر بنو امیہ نے بدعت شروع کی, صحابہ کو گالیاں نکالنے کی, اور بعد میں شیعہ نے شروع کی, اصل تو بدعتی یہ بنو امیہ والے ہیں. تو یہ تو دیکھیں گے بنو عباس نے کی ہے, بنو ہاشم نے کی ہے. تو اس کا جواب بھی سن لیجئے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق, اسی صحیح مسلم میں 2277 نمبر حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عمر سے کہ عمر تجھے معلوم نہیں کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے, عباس بن عبد المطلب کی طرف سے زکات میں دوں گا, وہ میرے باپ کی جگہ ہے. چچا باپ کی مثل. تو باپ بیٹے کو بعض اوقات غصے میں آئے تو کچھ کہہ بھی دیتا ہے. وہ معاملہ ایسا ہے کہ دوسرا بندہ گالیاں نکالنا شروع کر دے. آپ کو اگر باپ گالی نکالتا ہے اور ایک آپ کے لیول کا بندہ, یہ برابر ہوتا ہے؟ نہیں. تو یہ تو تھا علمی جواب. اب دوسرا آ رہا ہے الزامی, لاجیکل اور پھکی والا جواب کہ بھائیوں زندگی میں کسی کا جھگڑا ہونا اور آپس میں گالی گلوچ کرنا اور چیز ہے, اور کسی کے مرنے کے بعد ممبروں پر آرگنائز طریقے سے اپنے گورنروں کو حکم دینا کہ یہ مر چکا ہے, اس کے مرنے کے 50 سال تک روزانہ ممبروں پر علی کو گالیاں نکالنا, یہ ایک بات ہے. آپ کا میرا جھگڑا ہوا, میرے غصے میں گالی نکل گئی, آپ سے نکلی, بات ختم ہو گئی. آپ کے مرنے کے بعد بھی میں ممبروں پر جب بھی چڑھوں گا اس کو پہ لعنت, اس کی اولاد پہ لعنت, اسے محبت کرنے والوں پر لعنت, یہ ایک ہے. کھوتا کوڑا ایک ہوتا ہے بھائیوں. گدھے کے اوپر آپ کالی اور سفید لکیریں پھیر کے زیبرا نہیں بنا سکتے اس کو, وہ کھوتا ہی رہے گا. یہ بالکل ظلم ہے ان دونوں باتوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا. کیوں؟ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث ہے 1393, اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ مردوں کو گالی مت دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث, لا تسبوا الاموات, اپنے مردوں کو گالی گلوچ مت کرو, فانہم قد افضوا الی ما قدموا, وہ تو اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں جو کچھ انہوں نے کیا. اگر انہوں نے اچھائی کی تھی تو اچھائی پا لی, اگر برائی کی تھی تو برائی پا لی. تم کیوں مردوں میں لعنت کرتے ہو؟ مردوں کو برا مت کہو. برا کہنے سے مراد یہ نہیں کسی کی غلطی بتانا, ورنہ تو قرآن نے بھی حضرت یوسف کے بھائیوں کی غلطی بتائی ہے. نہیں, یہ نہیں مراد, یہ کہ برا کہنا اس کو کہ فلاں خبیث فلاں لعنتی نے یہ کہا. آپ احترام کے ساتھ کہیں کہ انہوں نے, اور نام لیں, جیسے ہم بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ان سے غلطی ہوئی, یہ تو بیان کرنی ہے. تو پورا قرآن غلطیوں سے بھرا پڑا ہوا ہے. یہود و نصارہ کی غلطیاں نہیں ہیں, پورا قرآن ان کی غلطیوں کو پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے. تو یہ جو پازیٹیو طریقے سے چلنا چاہیے. پازیٹیو یہ احترام اپنی جگہ, غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنا اپنی جگہ. اب یہاں پر میں بڑے دکھ کے ساتھ, شوق کے ساتھ یہ حدیثیں میں بیان نہیں کر رہا. یہ وہ چیزیں ہیں جو میں ڈرتا تھا کہ میں بیان میں نہ لاؤں, میں نے ریٹن میں لائی تھی. لیکن یہ 5 روایتیں اہل سنت کی کتابوں سے حضرت علی کو ممبروں پر گالیاں دینے کا ثبوت. اگر کسی کو تکلیف ہو کہ یہ افسانہ تھا تو میں اب اس کو بتانے لگوں یہ افسانہ صحیح مسلم ہے, لگاؤ آگ اس صحیح مسلم کو, یہ افسانہ ہے. اگر بات ماننی ہے تو رفع الیدین کی حدیثیں بھی ماننی ہے, یہ حدیثیں بھی ماننی ہے. 5 مثالیں میں یہاں پر بیان کروں گا. پہلی مثال جو صحیح مسلم میں ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6220,
सैयदना साद इब्ने वकास को रदी अल्लाह ताला अन्हु को सैयदना माविया ने एक जगह का गवर्नर मुकर्रर किया, और जब भी कोई गवर्नर मुकर्रर होता था वो आपको पता है कि उसकी ड्यूटी लगाई जाती थी कि अली की नफरत दिलानी है। गवर्नर, ये अल्फाज है मुस्लिम के, गवर्नर मुकर्रर किया। उसके बाद सैयदना माविया ने बुला के कहा, साद तुम अली को गालियां क्यों नहीं निकालते हो, तुम अली को बुरा क्यों नहीं कहते? तो सैयदना साद बिन अबी वक्कास ने कहा, मैं कभी भी नहीं अली को गालियां निकालूंगा, फलन, कभी नहीं। अब ये सख्ती क्यों थी? मैं नहीं करूंगा, मैं सहाबी हूं, ऐ माविया मैं कभी भी अली को गालियां नहीं निकालूंगा। अल्लाह की कसम, मैंने रसूलुल्लाह से अली के बारे में 3 बातें ऐसी सुनी है कि मेरे बारे में एक भी होती तो मेरे लिए सुर्ख ऊंटों से बेहतर था। और ये साद बिन अबी वकास आम सहाबी नहीं, 5वें नंबर पे मुसलमान हुए हैं। और सही बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज है, मौला अली कहते हैं, अल्लाह की कसम मैंने किसी सहाबी के बारे में हुजूर की जुबान से नहीं सुना कि मेरे मां बाप उस पर कुर्बान हो सवाए साद बिन अबी वकास के। ये वो है साद, ये कभी गालियां नहीं निकालूंगा। 3 बातें सुनी है। सुन, पहली बात मैंने सुनी गज़वा तबूक के मौका पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हदीसें में बयान कर चुका हूं कि ए अली तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ। और यार इससे बड़ी क्या फजीलत हो सकती है। दूसरी बात, गज़वा खैबर के मौका पर फरमाया, मैं उस शख्स के हाथ में कल झंडा दूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। इससे बड़ी क्या डिग्री। इसी पे तो सही मुस्लिम में हजरत उमर भी रश्क करते थे हजरत अली के ऊपर, मैं बयान कर चुका। और तीसरा, ए माविया जब आयत मुबाहला नाज़िल हुई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली, हसन, हुसैन और फातिमा को साथ लिया और कहा, अल्लाह ये मेरे अहले बैत है, मैं नसारा के खिलाफ मुबाहले में इनको लेकर आया हूं। इन तीनों में से एक फजीलत भी मुझे मिल जाती तो सुर्ख ऊंटों से बेहतर था मेरे। सुर्ख ऊंट आकर समझ ले मर्सिडीज गाड़ी, ये BMW, दुनिया और जो कुछ है उसके अंदर से बढ़ के महबूब। ये पहली मिसाल। दूसरी मिसाल इसी कॉन्टेक्स्ट में सुनन इब्न माजा में है, इसी की ही एक्सप्लेनेशन है। 121 नंबर हदीस सैयदना अली के फजाइल वाले चैप्टर में कि एक साल सैयदना माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज के लिए तशरीफ लाए तो साद बिन अबी वकास उनको मिलने के लिए गए और वहां पे हजरत अली का तस्करा छिड़ पड़ा। तो हजरत माविया ने सख्त अल्फाज साद बिन अबी वकास के सामने हजरत अली के लिए बोले। वो अल्फाज नहीं नकल किए माविया ने माजा ने, लेकिन अगले अल्फाज ने बताया, उसमें अल्फाज है मुग़दिबन। साद बिन अबी वकास गज़बनाक हुए और कहा, तू उसके बारे में कहता है जिसके बारे में मैंने अपने कानों से हुजूर से सुना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून अलैहिस्सलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, और कल मैं उस शख्स के हाथ में झंडा दूंगा जो अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह और उसका रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। और फरमाया था